السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، والسلام علیک یا ام الائمۃ الطاہرین، السلام علیک یا ام المؤمنین، السلام علیک یا ام المؤمنات۔ شب وفات ملکۃ العرب، زوجہ رسول، مادر فاطمہ زہرا، خدیجۃ الکبریٰ کی مناسبت سے آپ تمام مومنین کی خدمت میں اور بالخصوص امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں تعزیت و تسلیت عرض کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی، بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا مقام و منزلت بہت بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بی بی کو اتنا مقام عطا فرمایا ہے کہ رسول خدا کے فرمان کے مطابق یہ بی بی ان 4 بیویوں میں سے ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے تمام خواتین میں سے سب سے بلند مرتبہ عطا کیا ہے، سب سے بافضیلت مقام عطا کیا ہے، سب سے بلند تر مقام عطا فرمایا ہے۔ ان 4 بیویوں میں سے ایک بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہیں۔ محرم الحرام کے دن نماز فجر کے بعد سے لے کر صبح عاشور سے لے کر آخر تک امام حسین علیہ السلام بار بار یہ کوشش کیا کرتے تھے کہ لشکر یزید میں جا کر وہ خطبے دیا کرتے تھے، ان سے خطاب کرنے کی کوشش کرتے تھے، مگر جب بھی امام حسین علیہ السلام خطاب کی نیت سے لشکر یزید کے پاس جاتے تو عمر سعد اپنے لشکر یزید کو یہ حکم دیتا تھا کہ یہ تمام لشکر جانور کے چمڑے کی کھال کے اوپر تلواریں ماریں، زور زور سے تلواریں ماریں۔ تو آپ تصور کریں کہ جب 10 سے 20 ہزار کا لشکر ایک ہی وقت میں چمڑے کی کھال پر زور زور سے تلواریں مارے گا تو ایک آواز پیدا ہوگی، ایک شور پیدا ہوگا۔ تو جیسے امام حسین علیہ السلام خطبہ دینا شروع کرتے تو وہ اس طرح سے شور مچانا شروع کر دیتے، تلواریں کھال پہ مارتے اور جس سے شور پیدا ہوتا، عجیب عجیب طرح کی گلے سے آوازیں نکالتے، شور مچاتے تاکہ امام حسین علیہ السلام کی آواز ان تک نہ پہنچے، امام حسین علیہ السلام خطبہ نہ دے سکیں۔ جب امام حسین علیہ السلام آئے، انہوں نے خطبہ دینا شروع کیا اور انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا تو امام حسین علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ یہ میری بات نہیں سننا چاہتے، یہ میرا خطبہ نہیں سننا چاہتے، یہ میرا پیغام نہیں سننا چاہتے، تو امام واپس چلے گئے۔ پھر امام آئے، پھر انہوں نے یہی کام کیا، امام واپس چلے گئے۔ جب آخری مرتبہ امام آئے اور جب انہوں نے خطبہ دینا شروع کیا اور انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا یزیدی لشکر نے، تو امام حسین علیہ السلام نے وہاں پر ایک جملہ کہا۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تم میرا پیغام کیوں نہیں سننا چاہتے، میں جانتا ہوں کہ تم میرا خطبہ کیوں نہیں سننا چاہتے، میرا خطاب کیوں نہیں سننا چاہتے، اس لیے کیونکہ تمہارے پیٹ کے اندر، تمہارے شکم کے اندر لقمہ حرام ہے، وہ لقمہ حرام تمہیں حق کی آواز سننے نہیں دیتا، وہ لقمہ حرام تمہیں میری آواز نہیں سننے دیتا، تمہیں میرا خطاب نہیں سننے دیتا۔ اسی طرح رسول خدا کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوتا تھا۔ جب رسول خدا دین اسلام کا پیغام دیتے تھے، دین اسلام کو پھیلاتے تھے، تبلیغ کرتے تھے، تو لوگ ایک کام کرتے تھے۔ امام حسین کے وقت تو لوگ آواز پیدا کرتے تھے، شور پیدا کرتے تھے، مگر رسول اللہ کے وقت وہ کچھ اور کام کرتے تھے۔ کیا کام کرتے تھے؟ وہ یہ کرتے تھے کہ اپنی کانوں کے اندر انگلیاں ڈال لیا کرتے تھے کہ رسول خدا کی آواز ہم تک نہ پہنچے، رسول خدا کا پیغام ہم تک نہ پہنچے۔ اور بعض ایسے کرتے تھے کہ روئی وہ اپنی کان کے اندر ڈال لیا کرتے تھے کہ رسول اللہ کی آواز جو ہے وہ ہم تک نہ پہنچے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے شکم کے اندر لقمہ حرام تھا، وہ غلط کاریوں کے اندر مبتلا تھے، برے کام کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے وہ یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے، ان کے کان رسول خدا کی آواز، پیغام تسلیم نہیں کر سکتے تھے۔ اس حالات کے اندر، اس صورتحال کے اندر کہ جب کوئی بھی رسول اللہ کا پیغام نہیں سن رہا، جب کوئی بھی رسول اللہ کا درس نہیں سن رہا، جب کوئی بھی رسول اللہ کی صدا نہیں سن رہا، اس میدان میں سب سے پہلے تمام خواتین میں اور سب سے پہلے بی بی خدیجہ کا میدان میں آ کر رسول اللہ کا پیغام سننا اور اس پر لبیک کہنا اور رسول اللہ
پر ایمان لے آنا، اسلام پر ایمان لے آنا اور امت مسلمہ کے اندر داخل ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ پیدائش سے لے کر وقت وفات تک ختیجۃ الکبریٰ دین ابراہیمی پہ قائم تھی، دین خدا پر قائم تھی۔ توجہ نہ محترم، یہ اس بات کی دلیل ہے۔ اور اس بات کی دلیل ہے کہ ختیجۃ الکبریٰ کے کردار کے اندر وہ خوبصورتی تھی اور وہ ظرف تھا اور وہ صلاحیت تھی، اور اس طرح سے انہوں نے زندگی گزاری کہ ابھی رسول اللہ نے دعوت اسلام ہی نہیں دی، مگر جیسے ہی دعوت اسلام دی، جیسے ہی دین پہنچایا، فوراً ختیجۃ الکبریٰ نے لبیک کہا۔ اور نہ فقط یہ کہ لبیک کہا، ان کو اپنے مال کے ذریعے سے ان کی مدد بھی کی۔ جب دین کو پھیلانے کے لیے رسول خدا صحابہ کرام کو بھیجتے تھے کہ بھی تم مصر کے اندر جا کر دین اسلام کی تبلیغ کرو، تم فلسطین میں جاؤ، تم شام میں جاؤ، تم کسی اور علاقے میں جاؤ، تم کسی اور علاقے میں جاؤ، تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے گھر بار چھوڑ کے جاتے تھے، اور جاتے تھے تو اپنے ساتھ زیادہ سفر کچھ نہ کچھ لے کر جاتے تھے۔ تو زیادہ سفر ساتھ لے جانے کے لیے، پیچھے گھر والوں کی دیکھ بھال کے لیے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا جو کہ سیدۃ التجار تھیں، تاجروں کی بھی سیدہ تھیں، یہ پیسہ، یہ دولت اسلام پر قربان کر دیا، خود قربان کر دیا۔ اب اکثر ایک غلط فہمی جو پیدا کی جاتی ہے اور بیان کی جاتی ہے وہ یہ کہ رسول خدا نے بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ سے اس لیے شادی کی کیونکہ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ کے پاس بہت زیادہ مال تھا، بہت زیادہ دولت تھی۔ اب یہاں پر ایک عالم دین کا بہت ہی انہوں نے خوبصورت بات کی، وہ یہ کہ رسول اللہ نے بی بی خدیجہ سے ان کے مال کی وجہ سے شادی نہیں کی، بلکہ ان کے کمال کی وجہ سے شادی کی۔ مال اور ہوتا ہے، کمال اور ہوتا ہے، اور پھر کمال بھی بتا دیا کہ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ کے اندر کیا کمال تھا۔ فرمایا بی بی کے اندر یہ کمال تھا کہ جب میں نے پیغام دیا کوئی سننے والا نہیں تھا، خدیجہ مجھ پر ایمان لے کر آئی۔ جب سب مجھے جھٹلا رہے تھے تب خدیجہ نے میری تصدیق کی۔ جب میری مدد کرنے والا کوئی نہیں تھا، خدیجہ نے اپنے مال کے ذریعے سے میری مدد کی۔ اب جب کہ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ کی ابھی تک مطلب شادی نہیں ہوئی تھی، تو بی بی کے جو چچا تھے عمرو ابن اسد، اور اس کا جو چچا زاد بھائی تھا ورقہ بن نوفل، یہ آئے اور کہا کہ اے خدیجہ، آپ ملکۃ العرب ہیں، آپ سرمایہ دار ہیں، آپ مکہ مکرمہ کی شہزادی ہیں، آپ رشتہ کیوں نہیں کر لیتی، آپ کہیں پر شادی کیوں نہیں کر لیتی؟ اب یہاں پر بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ کے جو ابھی تک دین اسلام سے متعارف بھی نہیں ہوئی، انہوں نے بتایا کہ ان کے نزدیک شادی کا کیا معیار ہے۔ آج کے ہمارے اس معاشرے میں شادی کا کیا معیار ہے؟ ہمارے معاشرے میں شادی کا یہ معیار ہے کہ دولت ہونی چاہیے، خوبصورتی ہونا چاہیے، پیسہ ہونا چاہیے، جائیداد ہونا چاہیے۔ مگر بی بی خدیجہ سے جب کہا گیا کہ آپ شادی کر لیں، اور مکہ مکرمہ کے اندر کافی سارے سرمایہ دار، دولت مند، جائیداد رکھنے والے اور بڑی بڑی جاگیردار لوگ، خوبصورت حسین لوگ موجود ہیں، آپ ان میں سے کسی سے شادی کر لیں، تو بڑی سنجیدگی کے ساتھ بی بی خدیجۃ الکبریٰ نے جواب دیا کہ جس کردار کا مالک انسان میں چاہتی ہوں، ابھی تک مکہ کے اندر مجھے ایسا کوئی شخص نظر آیا نہیں ہے کہ جس سے میں نکاح کروں، جس سے میں شادی کروں۔ اس فکر کی مالک خاتون کو پھر خدا نے ایسا ہم سفر دیا کہ جو پوری کائنات میں بے مثل و بے نظیر ہے، کہ اس جیسا پوری کائنات میں کوئی نہیں، اور اس شخص جیسا، اس مرد دلاور جیسا، اس مرد مجاہد جیسا، اس جیسا حسین کائنات میں کوئی نہیں۔ اور اس شخص کا نام، اس مرد مجاہد کا نام عبداللہ کا لخت جگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پھر ان کی شادی کی گئی۔ جب انہوں نے رسول خدا کے عقد میں آ گئیں، رسول خدا کی زوجہ منتخب ہو گئیں، تو اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ انہوں نے اپنا سارا پیسہ، مال، دولت چونکہ اسلام کے اوپر قربان کر دی تھی، اسلام کے اوپر نچھاور کر دی تھی، قربان کر دی تھی، خود بھی اسلام کے اوپر خود کو قربان کر دیا، تمام اذیتیں برداشت کیں، تکالیف برداشت کیں۔ جب رسول اللہ گھر سے باہر جاتے تھے تو آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ رسول اللہ پر سختی کی جاتی تھی، ظلم و تشدد کیا جاتا تھا، تہمتیں لگائی جاتی تھیں، دشنام لگایا جاتا تھا، الزامات لگائے جاتے تھے، معاذ اللہ جادوگر کہا جاتا تھا، دیوانہ کہا جاتا تھا، زخمی کر دیتے تھے۔ تو وہ آتے گھر میں تو بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ ان کی حوصلہ افزائی کرتی تھیں، ان کی دل جوئی کرتی تھیں، ان کا احترام کرتی تھیں۔ اب کیا ہوا؟ اب یہ ہوا کہ جو مکہ کے لوگ تھے، یہاں پہ توجہ کریں، مکہ کے جو لوگ تھے انہوں نے بائیکاٹ کر دیا
یعنی آپ کے ساتھ لین دین کا کام چھوڑ دیں گے, آنا جانا چھوڑ دیں گے, آپ کو نظر بند کر دیں گے. نہ یہ فقط کہ ہم آپ کے ساتھ آنا جانا چھوڑ دیں گے, لین دین چھوڑ دیں گے, کسی اور مکہ کے قریش کے فرد کو بھی اجازت نہیں دیں گے کہ وہ آپ کے ساتھ آ کر لین دین رکھے یا آپ کے ساتھ آ کر میل ملاپ رکھے. یہ ایک معاہدہ کیا گیا, انہوں نے آپس میں ہی معاہدہ کیا, اور اس کے بعد کیا ہوا کہ ابو طالب کو یہ معاہدہ بتایا گیا, اور ابو طالب نے بھی ان کو چیلنج دیا کہ ہم تمہارے بغیر بھی زندگی گزار سکتے ہیں. اگر کوئی ہمارے ساتھ لین دین نہیں رکھتا, نہ کوئی چیز دیتا ہے نہ کوئی چیز لیتا ہے, اس طرح اگر ہمارے ساتھ تعلقات سارے ختم بھی کر دو, ہم پھر بھی اپنی زندگی بسر کر سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے ساتھ خدا کی طاقت ہے. پھر کیا ہوا کہ ایک مکہ کے باہر ایک پہاڑی درے پہ, پہاڑی درہ ہے ایک, وہاں پر پورے خاندان بنی ہاشم کو اندر ڈال دیا گیا, جسے شعب ابی طالب کہتے ہیں, اور 3 سال تک وہ شعب ابی طالب میں رہی ہیں, قید رہی ہیں. اب چونکہ لین دین نہیں تھا, آنا جانا نہیں تھا, تو اس وجہ سے وہاں پر غذا فراہم نہیں کی جا سکتی تھی, تو لہٰذا اس صورت میں وہاں پر غذا کی دن بدن کمی ہوتی گئی, اور آخر کار وہ وقت آ گیا کہ غذا مکمل طور پر ختم ہو گئی. اب یہاں پر بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا ایک بیوی کا کردار ادا کر رہی ہیں کہ ایک بیوی کو کیسا ہونا چاہیے. اب وہ ملکۃ العرب جو اتنے سرمایہ دار تھیں, امیر کبیر تھیں, ملکۃ العرب تھیں, اب اس قدر بھوکی اور پیاسی ہیں, مگر کبھی بھی رسول اللہ سے یہ شکوہ نہیں کیا کہ اے رسول خدا, میں نے اپنا سارا پیسہ آپ کے اوپر لوٹا دیا, آج میں بھوکی ہوں, میری بھوک مٹائیں, مجھے غذا دیں, میں پیاسی ہوں, مجھے پانی پلائیں. کبھی شکوہ نہیں کیا. ہاں, ایک مرتبہ رسول اللہ آئے تو رسول اللہ سے کہا کہ اے رسول خدا, میری ایک 3 سال کی بیٹی ہے جس کا نام فاطمہ ہے, مجھ سے اس کی بھوک برداشت نہیں ہوتی. اگر اس کے لیے کہیں سے کھانے کا انتظام ہو سکتا ہے, تو اس کے لیے کہیں سے غذا کا انتظام ہو سکتا ہے, تو اس کے لیے غذا میسر کر دیجیے. خود کبھی نہیں کہا کہ میں بھوکی ہوں, میرے لیے غذا کا انتظام فراہم کیجیے, یا میں پیاسی ہوں, میرے لیے پانی کا انتظام کیجیے. جب بھی کہا تو یہ کہا کہ میری بیٹی فاطمہ بھوکی ہے, مجھ سے اس کی بھوک برداشت نہیں ہوتی, مجھ سے اس کی پیاس برداشت نہیں ہوتی. عزیزان گرامی, بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے بی بی خدیجہ کو بہت محبت تھی, شدید محبت تھی. ایک مرتبہ معلوم ہوا کہ شعب ابی طالب میں کچھ لوگ کھانا کہیں سے ملا ہے ان کو کھانا. جیسے ان کو بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ کو معلوم ہوا کہ کسی کے پاس کھانا آ گیا ہے, نہ یہ کہ اپنی بھوک مٹانے کے لیے اس کے پاس کھانے کے لیے گئیں, بلکہ اس کے پاس گئیں اور جا کر کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ کے پاس کوئی کھانے کی چیز آئی ہے, اگر ہو سکے تو چند لقمے مجھے دے دو, میری بیٹی زہرا بھوکی ہے, میں اس کی بھوک مٹانا چاہتی ہوں. تو انہوں نے جواب دیا, بی بی ہمارے پاس کھانے کے لیے تو کچھ نہیں, ہاں ہمارے پاس ایک جانور کا چمڑا ہے, ہم اس کو چوس رہے ہیں اور اس کو چوس کر اپنی بھوک کی شدت کو کم کر رہے ہیں. تو بی بی نے فرمایا ٹھیک ہے, مجھے اس جانور کا چمڑا دے دو, تھوڑا سا ٹکڑا دے دو. تو اس جانور کے چمڑے کا تھوڑا سا ٹکڑا کاٹ کے بی بی کو دیا گیا. بی بی نے اس کو ایک صاف کیا, صاف کرنے کے بعد بی بی نے جا کے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے منہ میں ڈالا کہ شاید اس کے ذریعے سے زہرا کی بھوک کی شدت میں کمی آ سکے. عزیزان گرامی, بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ سے رسول اللہ کو بہت محبت تھی, شدت کی محبت تھی. سب سے زیادہ احترام اپنی بیویوں میں سے بی بی خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہ کا کیا کرتے تھے. جب ایک مرتبہ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ کو معلوم ہوا کہ اب میرے وقت قریب آ چکا ہے, اب میں زیادہ عرصے تک زندگی بسر نہیں کر سکتی, ان قریب اس دنیا سے میں داریں کرنا شروع کیں. اور اس کے بعد چند وصیتیں ایسی بھی کیں خدیجۃ الکبریٰ نے کہ ان وصیتوں کو سن کر رسول اللہ نے گریہ کرنا شروع کر دیا, رسول اللہ نے رونا شروع کر دیا, رسول اللہ نے بکا کرنا شروع کر دیا. وہ کون سی وصیتیں تھیں؟ ان وصیتوں میں سے ایک وصیت یہ تھی کہ جب وہ وصیت بی بی نے کی تو رسول اللہ نے رونا شروع کر دیا, گریہ کرنا شروع کر دیا. وہ کون سی وصیت تھی؟ فرمایا کہ میں اپنی بیٹی زہرا سے محبت کرتی ہوں, دھیان کیجئے گا کہ کوئی بھی شخص میری بیٹی کے منہ پہ تمانچہ نہ مارے. یہ وہ وصیت تھی جسے سن کر رسول اللہ نے گریہ کرنا شروع کر دیا, رسول اللہ نے رونا شروع کر دیا. اور آخر کار وہ وقت آ گیا جب خدیجۃ الکبریٰ اس دنیا سے دار قبر کھودی گئی. رسول اللہ کو کتنی محبت تھی بی بی خدیجہ سے,
اس قدر محبت تھی کہ پہلے خود قبر کے اندر جا کر لیٹے اور اس کے بعد وہاں سے باہر آئے، خدیجہ الکبریٰ کو قبر کے اندر دفن کیا، اور پھر وصیت خدیجہ الکبریٰ ان کو ساری زندگی یاد رہی۔ وفات کے بعد، قبر میں دفنانے کے بعد 1 سال تک عام الحزن کا اعلان کیا، 1 سال تک رسول اللہ نے غم منایا، خدیجہ الکبریٰ کا سوگ منایا، اور اس کے بعد خدیجہ الکبریٰ کی ان کو وہ وصیت یاد تھی کہ کبھی بھی میری بیٹی زہرا پہ کوئی ہاتھ نہ اٹھائے، میری بیٹی زہرا کو کوئی نہ مارے۔ رسول اللہ اپنے صحابیوں کو بلا کے کہا کرتے تھے، اے میرے صحابیوں دھیان رکھنا، کبھی کسی جانور کے بھی منہ پر تمانچہ نہ مارنا۔ ہمیشہ روکا کرتے تھے، احترام کیا کرتے تھے۔ جب بھی فاطمہ زہرا آیا کرتی تھیں احترام کیا کرتے تھے، احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ 2 وجہ سے احترام میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے، ایک تو وجہ یہ تھی کہ خود منزلت فاطمہ کی وجہ سے ادب میں کھڑے ہو جاتے، اور ایک وجہ یہ تھی کہ جب بھی فاطمہ زہرا سامنے آتی تو رسول اللہ کو خدیجہ الکبریٰ کی یاد آ جاتی تھی، خدیجہ الکبریٰ کی یاد تازہ ہو جاتی تھی، جس کی وجہ سے رسول اللہ فاطمہ زہرا کے احترام میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔